ہم آخرت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے. کیا دن؟ یوم المزید. میں نے کہا تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے؟ انہوں نے فرمایا بے شک آپ کے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے. جنت میں ایک وادی ہے. وادی کیا ہوتی ہے؟ پہاڑوں کے بیچ میں. وادیاں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں. تو جنت میں ایک وادی ہوگی جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار. پس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اعلی علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے. پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے. نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے. پھر اللہ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے. صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے. پھر اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ ٹیلوں پہ بیٹھ جائیں گے. بس ان کے لیے ان کا رب تبارک و تعالی اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو، چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی، کچھ بھی دل میں اور نہیں ہوگا. تو وہ اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر ایسا گزرا. یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے، یعنی جمعہ پڑھ کے واپس جانے میں. وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے تاکہ وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں اور اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں. اسی لیے اسے یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا. تو جو جمعے کا اہتمام کرے اور اس کا انتظار کرے اور اس دن کو اسپیشل کرے تو قیامت کے دن ایسے لوگ جمعے کے دن خوش کر دیے جائیں گے. اگرچہ جمعے کے دن قیامت بھی ہے لیکن جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا کرے گا. اسی لیے خواتین کو بھی یعنی جیسے جمعہ پڑھنا جو ہے وہ ان کے لیے یعنی اچھا عمل ہے کیونکہ اس میں تعلیم بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی ہوتی ہے. جو یوم المزید یعنی پھر ہر جمعہ کو یہ ہوگا ان ملیک مقتدر، وہ نہیں آتا سورۃ القمر کے آخر میں. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے اور مانگے اور مانگے. اصل میں جنت ہی تو جگہ ہے جہاں ساری خواہشیں پوری ہوگی، حتیٰ کہ کوئی خواہش رہے گی ہی نہیں. دنیا میں ساری خواہشیں نہیں پوری ہوتی، ہو بھی نہیں سکتی. ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے کہ ہم یہاں اپنی ساری خواہشیں پوری کر سکیں اور سارے وہ کام کر سکیں جن کا ہم سوچتے ہیں کہ یہ بھی کر لیں، یہ بھی، حتیٰ یہ کہ نیکیوں کے بھی سارے کام جو ہم جانتے ہیں ان کے لیے بھی کوشش کریں تو یہاں نہیں کر پائیں گے. جی وادی کا ذرہ ذرہ، اور پھر وہ مسک کی ہوگی اور اس وہ کالے پہاڑ نہیں ہوں گے بلکہ چمکدار. ایک تصور میں آتے ہی ایک عجب سی کیفیت ہوتی ہے. بالکل. نماز جمعہ کی فرضیت. سابقہ امتوں پر بھی جمعہ فرض تھا، پچھلی امتوں پر بھی جمعہ فرض تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جمعہ فرض کیا تھا لیکن وہ اس میں اختلاف کرنے لگے اور اللہ نے ہمیں اس معاملے میں رہنمائی عطا فرمائی. چنانچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تابع ہیں. کل کا دن یہودیوں کا ہے ہفتہ اور پرسوں کا دن عیسائیوں کا ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے جمعہ. آپ نے فرمایا جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازم ہے سوائے 4 طرح کے لوگوں کے: غلام، مملوک، عورت، بچہ یا مریض. عورتوں کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان پر فرض نہیں کیا، لیکن اگر اپنے چوائس سے وہ پڑھیں تو اچھی بات ہے. مسافر پر جمعہ فرض نہیں، عورتوں پر فرض نہیں. ابو عمرو شیبانی سے مروی ہے، انہوں نے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن عورتوں کو مسجد سے نکال رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اپنے گھروں کی طرف نکلو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت کے لیے جمعہ پڑھنا یا جمعے سے محروم ہونا کوئی بہت بڑی محرومی ہے. وہ گھر میں بھی نماز پڑھیں گی تو ان کو وہ اجر مل جائے گا. اصل میں عورتوں کو تیار کرنا ہوتا ہے مردوں کو کہ وہ ٹائم پر جمعے کے لیے نکلیں. کہ عورتوں کو گھر اس لیے رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ مردوں کو تیار کر سکیں کہ وہ جمعے پہ جائیں وقت پر. لیکن منع نہیں ہے. حرم میں آپ دیکھیں کتنی عورتیں ہوتی ہیں، مسجد نبوی میں کتنی عورتیں ہوتی ہیں، اور واقعی دل پسیجتا ہے جب آپ اچھا خطبہ سنتے ہیں. اور اجتماعیت سے ایک دل کی حالت اور ہوتی ہے. دیکھیے جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں، خوش ہوتے ہیں، ان لوگوں کی سوشل لائف بہت اچھی ہوتی ہے. اور ہمارے لیے یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ اجتماعی عبادتیں، یہ اکٹھے ہو کے عبادت کرنا، عیدیں، تراویاں، یہ سب یہ خوشی کا ذریعہ ہے. جو شخص صرف اکیلا ہو جاتا ہے نا وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا. کبھی. بہت سے لوگ اپنی کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہی نہیں چاہتے، نہ اپنی کوئی صلاحیت، نہ اسکل، نہ کوئی کھانا پینا، نہ کوئی اور اپنا وقت، نہ قوت، کچھ بھی نہیں.
وہ خود ہی خود ہر چیز انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ان کی ساری انجوائمنٹ ختم ہو جاتی، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈپریشن کا بہترین علاج ہے، کیوں کہا آگے مریض کی عادت کرو، کیوں کہا آگے جنازے پہ جاؤ اور بعد میں گھر والوں کا خیال رکھو تاکہ وہ سنبھلے رہیں، تنہائی کا شکار نہ ہو، سبق بھی حاصل کرے. تو یہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے یہ دل کو خوشی دیتی، ایک سکون دیتی. یعنی اکٹھے ہونا جو ہے کسی بھی اچھے کام کے لیے وہ بڑے بڑے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی. کیا مطلب ہے اس کا یہ نہیں ضروری نہیں کہ عورت ہی ہو، یہ ایک محاورہ بن گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جو کامیاب انسان ہوتا ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تائید وحی سب کچھ تھی، لیکن آپ کے ساتھی بہت بہترین تھے. تو یہ انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کو اچھے دوست ملے، اچھی کمپنی ملے، اچھے لوگوں کے بیچ میں ہو، وہ آتے خود بخود بدلتی چلی جائیں گی. تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے انسان کو. جماعت سے ہٹ کے اور اکیلے ہو کر انسان کچھ بھی کرتا ہے تو اس میں وہ مزہ نہیں ہے، جڑ کے کرنے میں مزہ ہے. اچھا، عید کے دن جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت ہے، وہ عید کی نماز ہی کافی ہو جائے گی. آپ نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، بس جو چاہے تو اس کے لیے یہ نماز عید جمعہ سے کافی ہوگی اور ہم تو جمعہ پڑھیں گے. یعنی آپ نے پڑھا لیکن لوگوں کو چوائس دے دی کہ جو نہیں آنا چاہتا کوئی بات نہیں، یعنی جو عید کو پالے اس پہ جمعہ لازم نہیں.